شہنشاہ بغداد نے کہا لوگوں، کہا اپنے ہم مکتب ساتھیوں کو کہ میں شہر سے باہر ایک اللہ کے ولی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے سنا تو اس نے کہا میں بھی آتا ہوں۔ ایک اور ساتھی بولنے لگا اے عبد القادر میں بھی تیرے ساتھ آتا ہوں، چلو بھائی۔ جب باہر درس سے باہر قدم رکھا، ایک کا جس کو اپنے علم پہ ناز، اس کا علم انگڑائیاں لینے لگا اور اس کے سبب وہ غرور اور تکبر میں جھومنے لگا، کہنے لگا میں اس اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوں، اس کے پاس جا رہا ہوں اور یہ دیکھوں گا کہ میرے سوال بڑا سخت ہے، اس کا سر سن کر چکرا جائے گا، معلوم نہیں جواب کیا دیتا ہے۔ یہ بیدبی ہے نا بھائی۔ اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جائے انسان تو دل صاف کر جانا چاہیے۔ بیدبیوں کے ان بتوں کو، گستاخیوں کے ان مورتوں کو اپنے دل سے باہر نکال کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال کر کچھ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، اس ولی کے دیدار کے لیے جاتا ہے، تو پھر اس سے کچھ ملتا ہے، کچھ کیا بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں سوال تو بڑا سخت کروں گا، معلوم نہیں جواب کیا ملتا ہے۔ اس کا یہ معاملہ ذرا کم تھا۔ شہنشاہ بغداد بولے تم دونوں کا نظریہ غلط ہے، تم دونوں کا نظریہ غلط ہے۔ ارے نادانو، میں جا رہا ہوں اور یہ دیکھنے کے لیے اور ان کی زیارت کرنے کے لیے اور یہ دیکھوں گا کہ مجھے فیض کتنا ملتا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد بڑی جلالیت کی صورت میں سامنے آئے اور جس نے کہا کہ ان کا سر چکرا جائے گا، اس کی طرف دیکھا اور کہا سن، تو یہ خیال کر رہا بیٹھا ہو کہاں تھا، وہ کھڑا کہاں تھا، اور یہ اللہ کے ولی بیٹھے کہاں تھے، کتنا فاصلہ ہے۔ کہا سن، تیری زبان سے یہ نکلا، میں ایسا سوال کروں گا اس کا سر چکرا جائے گا۔ کہا نادان، اس کا سوال زبان پہ ابھی نہیں آیا، دل میں تھا۔ اللہ خبردار، خبردار، اللہ نے تنبیہ کی، متنبہ کیا، خبردار یہ جو میرے ہیں ان کے متعلق اگر ذرا سا بھی تمہاری زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نکلی، تمام اعمال غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا تیرا خیال یہ ہے کہ میرا سر چکرا جائے گا؟ فرمایا سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ سوال بھی بتایا جو اس کے دل میں تھا، سوال بھی بتایا اور پھر سوال بتانے کے بعد جواب بھی دیا اور پھر اس کے انجام کے متعلق بتایا، اس کے انجام کے متعلق بتایا کہ تیرا انجام کیا ہوگا، تیری آخرت کیسی ہوگی۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو مرتد ہو کر مرے گا، تو مرتد ہو کر مرے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو تم اپنی کتاب کا حوالہ دیتے جا رہے ہو، چلو چچا جی ان کی کتاب کا ایک حوالہ دیتے جائیں۔ داؤد غزنوی نے ابو بکر غزنوی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبد الجبار غزنوی جو اہل حدیثوں کا بہت بڑا امام ہے، اہل حدیثوں کا بہت بڑا امام، وہ بیٹھا تھا اپنے مدرسہ کے کمرے میں، باہر قریب سے ایک طالب علم گزرا، اس کی زبان سے نکلا ہاں امام اعظم کو تو 17 حدیثیں یاد تھی اور میں ان سے پڑھ کر حدیث کو یاد کرنے والا ہوں۔ اس بد بیادب گستاخ کی زبان سے یہ نکلا، وہ امام اعظم، اللہ اکبر،
ذرا یہ فتاوی رضویہ شریف پڑھ کر دیکھو تو صحیح، پتہ چلے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان کیا ہے، کیا علمی مقام ہے۔ برادران ذی وقار، کیا علمی مقام ہے۔ اور مکتوبات مجدد الافسانی پڑھ کر دیکھو، جس میں امام شافعی کے متعلق بتایا گیا، آپ نے فرمایا لوگو یہ شافعی مذہب کے امام ہیں، کہا لوگو سنو، ہم جو امام ہیں مذہب کے جو امام ہیں، کہا ہم سب فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی آل ہے، ان کی اولاد ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ تو ہمارا باپ ہے۔ اس بدبخت کی زبان سے نکلا، اس بد نصیب کی زبان سے نکلا کہ ان سے بڑھ کر تو میں حدیث زیادہ جانتا ہوں۔ ان کا استاد عبدالجبار غزنوی کمرے میں بیٹھا، یہ بات سنی تو کہا یہ بدبخت مرتد ہو کر مرے گا، یہ بد نصیب جو جا رہا ہے مرتد ہو کر مرے گا۔ وہ وہاں سے فارغ ہو کر چلا گیا، اور چند دنوں کے بعد اس نے مرزائیت اختیار کر لی۔ وہ بد نصیب مرزائی ہو کر اپنے اس مرزائیت کی راہ پہ چلنے لگا۔ کوئی آیا عبدالجبار غزنوی کے پاس، اے عبدالجبار تجھے علم کیسے ہوا، تو نے جانا کیسے یہ مرتد ہو کر مرے گا؟ کہا نبی کی حدیث بتا رہی ہے، نبی کی حدیث بتا رہی ہے، من آدھا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے من آدھا لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، جس کے دل میں ان کا بغض ہوگا، رب فرما رہا ہے ہاں میں رب اس کو چیلنج کر رہا ہوں، اور بدبخت بد نصیب، ہاں میں رب تجھے چیلنج کروں، ہاں تو میرے ساتھ لڑ، کوئی ہے اللہ کے ساتھ لڑنے والا؟ تبھی تو رب نے فرمایا خبردار، ان اولیاء اللہ ہے، سبحان اللہ۔ دوسری کی طرف دیکھا اور کہا کہ تیرا کچھ معاملہ کم ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی، تیرے کانوں کی لو تک پہنچے گی، اور تیری آخرت صحیح ہوگی۔ اور شہنشاہ بغداد کی طرف دیکھ کر کہا اے عبدالقادر، میں دیکھ رہا ہوں، ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی تو وہ دور آیا نہیں، ابھی تو وہ زمانہ آیا نہیں، میرا پیر غوث الاعظم منبر پہ کھڑے ہو کر جبکہ واعظ کریں گے اور کہیں گے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے، ابھی تو وہ زمانہ آیا نہیں، مستقبل کی بات پہلے بتا رہے ہیں۔ ہاں یہ جو اللہ کے محبوب مقبول بندے ہوتے ہیں، ماضی اور مستقبل ان کے لیے ایسے جیسا کہ حال ہوتا ہے۔ کہا اے عبدالقادر، میں دیکھ رہا ہوں تو جامع مسجد بغداد کے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ برادران ذی وقار، جو رب کے محبوب بندوں کا احترام کرتے ہیں، ان اولیاء کا احترام کرتے ہیں،